السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی پیارے بھائی، آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سوال کیا ہے اور یزید کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے۔ اس گروپ کے تمام ممبران اس بات کے شاہد ہیں کہ آج تک میں نے یزید کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اور ہمیں یزید کو ڈیفینڈ کرنا بھی نہیں چاہیے، اس کی مذمت کرنا چاہیے۔ جو کچھ واقعہ کربلا میں ہوا، جو کچھ واقعہ ہرہ کے اندر ہوا، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک لعنت کا سوال ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لعنت کرنے کے قائل بھی نہیں ہیں، اور ہم اس کو کافر یا مرتد کہنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ مسلمان تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس نے کئی ظلم کیے، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک نہیں تھا، وہ تھا مسلمان ہی۔ تو یہی ہمارا موقف ہے، اور نہ ہی ہم اسے رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے قائل ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو یزید پر لعن طعن کرتے ہیں اور یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ صرف یزید کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک ان کا یہ لعن طعن کا سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا، آپ نے جو کچھ اس سوال کے اندر بات اٹھائی ہے، آپ نے کہا کہ کیا کسی بیٹے کی وجہ سے باپ یا کسی باپ کی وجہ سے بیٹا بخشایا ہو جاتا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تم نے کچھ غلط کلمات استعمال کیے، جن کا میں نے ضروری سمجھا کہ سب سوالوں کو چھوڑ کر اس سوال کے اوپر پہلے جواب دیا جائے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بات کرتا ہو، جو ان کے اوپر لعن طعن کا قائل ہو، وہ لعنتی تو ہم کسی کو کہتے نہیں ہیں، لیکن جو صحابہ کرام کا نہیں ہے، جو صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرنے والا ہو، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہو، اس کے خلاف ہم فوراً اٹھیں گے، اور امیر معاویہ کے دامن کے اوپر لگنے والا ہر داغ دھونے کے لیے ہم تیار ہیں۔ امیر معاویہ کی شان کے بارے میں آپ لوگ کیا جانو جو امیر معاویہ کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ امیر معاویہ کی شان کے بارے میں تو میں بعد میں ذکر کروں گا، پہلے میں آپ کو یہ بتا لوں کہ آپ نے جو کہا کہ بروں کے گھر برے پیدا ہوتے ہیں اور اچھوں کے گھر اچھے ہی پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کتنے انبیاء علیہم السلام ہیں جن کے والد محترم جو ہیں وہ اسلام پر نہیں تھے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے والد کون تھے؟ مشرک تھے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے والد محترم جو تھے ابو طالب، تو وہ کون تھے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ کون تھے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ کیا انہوں نے نوح علیہ السلام کی بھرپور محنت اور کوشش کے باوجود اسلام کو قبول کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے اپنے ان الفاظ کو ابھی واپس لو۔ اگر ابھی واپس نہیں لوگے تو یہ بات صرف امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک نہیں رہے گی، بلکہ آپ کی اس بات سے انبیاء علیہم السلام بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اگر امام جو ہمارے ہیں، جتنے صحابہ ہیں، جتنے انبیاء ہیں، ان کے خلاف جو کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ کو واپس لیں گے، اور اگر آپ کو اس گروپ میں رہنا ہے تو امیر معاویہ کے خلاف ہم ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے۔ یزید جو ہے اس کے ڈیفینڈ کے ہم قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اس پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔
اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور لعن طعن نہیں کرتے، اور یہی صحیح موقف ہے، سلف صالحین کا یہی موقف ہے۔ تو اس لیے جو کچھ آپ نے کہنا ہے یزید کے متعلق، اس میں تو اختلاف ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اہل سنت میں سے کوئی گروہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بات کرتا ہو یا ان کے اوپر کوئی لعن طعن کرتا ہو، نعوذ باللہ۔ تو میں اب آپ کے سامنے ان کی شان بیان کرتا ہوں، ان کا تعارف رکھتا ہوں۔ شاید آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی شان کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام معاویہ تھا، اور وہ ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ آپ 4 پشتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے سے جا ملتے ہیں۔ آپ کا خاندان بنی امیہ، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم کا قریبی تھا۔ ان کے ایک دادا تھے عبد المناف۔ آپ کو ابو عبد الرحمن اور خال المومنین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں شامل تھیں۔ آپ بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئے تھے، اور ہجرت کے وقت آپ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ نے متعدد شادیاں کی، لیکن 2 بیویوں سے آپ کو اولاد ہوئی، ایک سے یزید اور ایک بیٹی، اور دوسری سے عبداللہ اور عبد الرحمن تھے۔ آپ والدین کے ساتھ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے فتح مکہ کے فوراً بعد ہجرت کی اور مدینہ آ گئے۔ یہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی تھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی اور دوسری کتابت کرتے تھے، اس لیے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ جنگ حنین، طائف اور تبوک میں شریک رہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان نے خلافت صدیق میں بہت قربانیاں دیں اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا۔ ارتداد کی جنگوں اور جنگ یمامہ میں دوسرے صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ بھی شریک رہے۔ حضرت صدیق نے آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو امیر بنا کر شام بھیجا تھا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت امیر معاویہ کو ان کی جگہ امیر بنایا۔ اس موقع پر آپ کے والد نے آپ سے فرمایا کہ ہم اسلام لانے میں ان سے، یعنی جو خلفائے راشدین ہیں ابو بکر صدیق، ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ امیر المومنین نے تم پر اعتماد کیا ہے، اس کو بخوبی نبھانا۔ تو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سیدنا امیر معاویہ نے شام اور حمص کو فتح کر لیا، اور فاروق اعظم نے وہاں کا گورنر انہیں ہی بنا دیا۔ آپ حضرت فاروق اعظم کے واحد گورنر ہیں جن کی کوئی خاص شکایت کبھی نہیں آئی تھی۔ آپ رعیت کا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ آپ نے چاہا کہ بحری فوج بھی تیار کر لی جائے، لیکن حضرت فاروق اعظم نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ پورے شام اور اردن کے گورنر تھے۔ آپ کا علاقہ وہ واحد علاقہ تھا جہاں حضرت عثمان کے خلاف کوئی شورش نہیں ہوئی، کوئی سازش، کوئی سیاست نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت عثمان کے حکم سے پہلی اسلامی بحری فوج بنائی اور قبرص کو فتح کیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بحری جنگ تھی جس کے سالار معاویہ تھے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی اور اس جنگ کے شرکاء کو جنت کی بشارت دی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اول جیش من امتی یغدون البحر قد عوجبوا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت معاویہ کے فضائل میں یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ اس کے علاوہ جب رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میری امت کے لوگ پہلی دفعہ سمندر میں جہاد کر رہے ہیں، تو آپ بہت خوش ہوئے تھے اور ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یعنی جو سب سے پہلے
یہ سمندر میں جہاد کرے گا، اس پورے قافلے کو، پورے لشکر کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی کہ ان کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ پہلا خوش نصیب لشکر جس نے رسول اللہ کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا، امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص کے جہاد پر گیا تھا، اور اس کے امیر معاویہ تھے۔ حضرت معاویہ کے حق میں کئی احادیث بھی وارد ہیں، جیسا کہ امام احمد اپنی مسند میں اور دوسری بھی کئی کتب کے اندر، جس طرح امام ترمذی بھی اپنی سنن میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ امام نسائی نے اپنی سنن، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح اور امام احمد نے اپنی مسند میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم دے اور اسے عذاب سے بچا لے۔ ابن کثیر نے بحقی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ ان قریب اللہ تمہیں میری امت پر حاکم بنائے گا، ان کی اچھی بات قبول کرنا اور بری بات سے بچنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کے متعلق بتایا ہے کہ اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا سب سے بڑا لشکر جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا اس پر جنت واجب ہے، اس پر جنت واجب ہے، اس پر جنت واجب ہے۔ ابن اسیر اور تمام تاریخوں کے مطابق، تمام تاریخ دان جو ہیں ان کے مطابق حضرت سیدنا امیر معاویہ واحد شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑے کا آغاز کیا، اور مسلمان قوم سب سے پہلی مرتبہ بحری جہاد سے سرفراز ہوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ آج جو شخص بھی جو مطلب گھر تھا ان کا ابو سفیان کے گھر میں، آج جو شخص بھی پناہ لے گا اسے امن دیا جائے گا، اسے امان دی جائے گی، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ تو حضرت امیر معاویہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے متعلق بھی احادیث ہیں کہ جنت کے دروازے پر ان کی ملاقات ہوگی۔ تو میرے بھائی یہ ساری احادیث جو ہیں اور یہ سارے فضائل ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ معاویہ بن یزید جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، تو بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ 21 سال کا نوجوان تھا اور عبادت اور ریاضت اس کا معمول تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اسے کاروبار حکومت سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ 3 ماہ کی حکومت کے بعد از خود خلافت سے یہ کہہ کر دست بردار ہو گیا کہ مجھ میں حکومت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی طرح کسی کو اپنا جان نشین بنا دوں، یا عمر کی طرح 6 آدمیوں کو نامزد کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب شورا پر چھوڑ دوں، لیکن نہ عمر جیسا کوئی مجھے نظر آیا اور نہ ویسے 6 آدمی ملے، اس لیے میں اس منصب سے دست بردار ہوتا ہوں، تم لوگ جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ حکومت چھوڑنے کے چند ماہ بعد معاویہ بن یزید کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر اختلاف ہوا عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم میں، اور ان میں کشمکش ہوئی، بالآخر تاج و تخت اور تاج جو ہے وہ مروان کے ہاتھوں منتقل ہو گیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے خلاف کسی کو کوئی بات کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی نے بیان کرنے ہیں تو ان کے فضائل بیان کریں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کو گالی دینا یا ان کے خلاف بات کرنا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔